السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 86 اور 87 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ پچھلی آیات سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کا ذکر شروع ہوا۔ پھر اس آیت میں قوم مدین کی خرابی، اس کا سبب اور بے راہ روی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کا ایک رخ بیان فرمایا اور انہیں خبردار کیا کہ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو تم سے پہلے جو مفسدین تھے، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے تھے، ان کا انجام دیکھ لو۔ فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، نہ بیٹھو رستے پر، تُوعِدُونَ ڈراتے ہوئے، وَتَصُدُّونَ اور روکو، یعنی ڈرانے کے لیے یا لوگوں کو روکنے کے لیے ان کے رستوں پر مت بیٹھو، عن سبیل اللہ، کہ تم انہیں اللہ کے رستوں سے منع کرو، روکو۔ من آمن بہ، جو ایمان لایا اس پر، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ڈھونڈو اس کے لیے کجی، یعنی اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، تم ان کے رستے پر بیٹھ کر ان کے لیے رکاوٹیں پیدا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ، اور یاد کر لو جب تم تھے قلیلاً، تھوڑے سے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں بڑھایا، تمہاری چھوٹی سی جماعت تھی، تمہیں کثرت دی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کہ زمین پر فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر عذاب بھیجا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے، آمنوا، اگر کچھ لوگ تم سے ایمان لے آئے ہیں، بِالَّذِي أُرْسِلَتْ، جو اتارا گیا ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغام بھیجا گیا ہے، بِهِ، اس پر، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ہے جو ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، تم صبر کرو، یعنی ذرا رکو، دیکھو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، کہ اللہ کس طرح فیصلہ کرتا ہے ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو تم تھوڑا صبر کرو، دیکھیں اللہ ان کے ساتھ کیسے نپٹتا ہے، اللہ کیسے فیصلہ فرماتے ہیں۔ راستے میں رکاوٹ ڈالنا اور ڈرانا دھمکانا، اس کا دو طرح سے مفہوم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ قبل ازیں لوگوں کے بارے مالی بدعنوانی جو ہے اس کا ذکر ہے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے اور باہر سے جو آنے والے لوگ تھے یا قافلے تھے ان کو لوٹتے، ڈراتے، دھمکاتے اور ساز و سامان کم قیمت پر خرید لیتے اور ناپ تول میں کمی کرتے، جب مال لیتے پورا لیتے اور جب انہیں کوئی مال کو دیتے تو کم دیتے، تو دونوں طریقے استعمال کرتے، یعنی داؤ بھی لگاتے یا انہیں ڈراتے دھمکاتے۔ اور دوسرا مفہوم اس میں یہ ہے کہ اصلاح کے لیے جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف آتے
کہ اچھی باتیں دین کی باتیں سیکھیں، تو وہ انہیں ڈرا دھمکا کر روکتے، دین حق کے کو سمجھنے میں ان کے لیے جو ہے رکاوٹیں پیدا کرتے، دین کے احکام اور اعمال میں خامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو اس سے متنفر کرتے، غلط فہمیاں پیدا کرتے۔ تو آج کل بھی بعض نام نہاد مبلغ دین کے احکامات کو مشکل یا ظالمانہ یا بعض اوقات ناقابل عمل قرار دے کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ عمل نہ کیا تو کیا ہو جائے گا، وہ کر لیا تو کیا ہو کر جائے، یعنی دینی نظام میں کجی نکالتے ہیں، خامیاں نکالتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں۔ اصل میں یہ غیر ملکی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور دینی لبادہ اوڑھ کر دین کے ساتھ عرضہ سرائی یہ اسلام کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ یا پھر دوسری مشکل میں ایک مسلمان تمام دینی اور اخلاقی روشوں جو ہے، یا دوسری یعنی اس کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان تمام اپنے دینی اور اخلاقی جو اس کی روشیں ہیں، جو اس کی روایات ہیں، جو اس کے طور طریقے ہیں، وہ ان کو چھوڑ کر دنیاوی مفادات کی خاطر ہر جائز اور ناجائز کی حد کو پار کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دین ہمیں خاندانی طور پر ایک مضبوط کرتا ہے کہ ایمانداری سے کام لو، سچائی اور عدل، لین دین میں دیانتداری، صلہ رحمی سکھاتا ہے، اور اگر ہم ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی یا اس طرح رشوت، ناپ تول میں کمی، یعنی اس طرح کے کام سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو منع فرمائے ہیں، ہم اسے اپنانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنی ہوشیاری یا چالاکی سمجھیں یا سمجھتے ہیں، تو ہم غیر مسلموں کو اسلام کا کیا اہمیت دے رہے ہیں؟ آج مسلمان کے لیے ایسے اسلام کو غیر مسلم کو کیوں کر اپنائیں گے بھئی؟ یہ نہیں، ایسا جو آج ہمارا اسلام ہے، جو ہماری کرتوتیں ہیں، اس کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کو کیوں اپنائیں گے، جبکہ وہ ہمارے سے بہتر اخلاقی طور پر ان کا رویہ ہے۔ ہم تو خود دنیا کو اسلام سے متنفر کر رہے ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو غیر مسلم میں کچھ نہ کچھ انسانیت ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اس کے یہ اعمال کسی کھاتے کے نہیں، لیکن ان میں انسانیت ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، جھوٹ کم بولتے ہیں، اپنا کام ذمہ داری سے کرتے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہم میں یہ ساری خامیاں ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا، ہمیں اسلام کا ایک عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھ کر اس کی طرف آئیں، جو کہ ہمارے اندر کمی ہے، سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔